پی ڈی ایم جب حزب اختلاف میں تھے تو لانگ مارچ کرتے رہے اور علیحدہ کرتے رہے. پاکستان پیپل پارٹی کا علیحدہ لانگ مارچ تھا, مسلم لیگ نون کا علیحدہ لانگ مارچ اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا علیحدہ لانگ مارچ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. دوسری بات کہ پی ٹی آئی کے حکومت کے خلاف عوام نے اس کو مسترد کر دیا, لہذا پی ڈی ایم اپنا بیانیہ اور اپنا ایجنڈے پر قوم کو اعتماد میں نہ لے سکے. اور جب یہ حکومت میں آئی اور حکومت سنبھالا, اس کے لیے بہت زیادہ جھوٹ کا سہارا لیا گیا, بہت زیادہ. پی ڈی ایم کے سربراہ کا کہنا یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن جعلی تھا, وزیر اعظم سلیکٹڈ تھا. اسی اسمبلی سے پی ڈی ایم کے سربراہ کے بیٹے نے ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑا. اسی اسمبلی سے پی ڈی ایم کے سربراہ نے صدارت کا الیکشن لڑا. اور پھر جب چینج ہوئی اسی اسمبلی سے یہ لوگ سربراہان ملک ہیں. لہذا یہ تضادات کا مجموعہ ہے. پی ڈی ایم کے یہ بیانیہ جو ہے یہ تضادات کا مجموعہ ہے. پھر جب یہ حکومت میں آئے اور ملک میں حکمران ہے, اسی وقت بھی پی ڈی ایم کا ایجنڈا ناکام ہوا اور اسی وجہ سے ناکام ہوا کہ ضمنی الیکشن میں پوری قوم نے ان کو مسترد کر دیا. اس کے مزید کوئی جواز باقی اس کے ساتھ حکومت کرنے کا اخلاقی جواز نہیں ہے. لہذا ہم اسی مطالبے کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ برابر کی شریک ہے. لانگ مارچ کا ہم نے حمایت کا اعلان بھی کر دیا ہے اور ہم شرکت بھی کریں گے. اور بعض لوگ جو یہ چلتے آ رہے ہیں اور سخت پریس کانفرنس کرتے ہیں, پی ڈی ایم کے سربراہ نے بہت سخت لب و لہجے میں پریس کانفرنس کی ہے, تو مناسب تو یہی ہے کہ یہ سخت پریس کانفرنس شہباز شریف کہ وہ بڑے پارٹی کی سربراہ, مناسب تو یہی تھا کہ یہ سخت پریس کانفرنس بلاول اور زرداری صاحب کر لیں کہ وہ دوسرے نمبر پر وہ بڑی پارٹی ہے. ایک ایسی چھوٹی پارٹی کی لیڈر جس کے 8-10 سیٹیں ہوں اور اس کو ایک خاص منصوبے کے تحت ان کو پی ڈی ایم کا صدر بنا دیا گیا ہے, تو قہری درویش برجانی درویش. الگ کمزور آدمی اگر بدماشی کرتے ہیں تو یہ کس پہ کرے, سوائے آپ نے اوپر بدماشی کا تو اور کوئی راستہ نہیں نظر آ رہے. لہذا انشاءاللہ صبح خیبر پختونخوا سے جب بھی مارچ روانہ ہو جائیں گے ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے, اور آخری حد تک جہاں مطالبات نہیں مانی جاتے, الیکشن کا اعلان نہیں کیا جاتا, ہم ساتھ رہیں گے.